پچھلی آیت قرآن مجید سے صریح انصاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں، اور اسلام میں آزادی ہے، کوئی جو چاہے اسلام قبول کرے یا انکار کرے۔ تو اس میں انسانی کوئی سزا کا نہیں ہے ذکر، صرف آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لے گا۔ لیکن ایسا ہمارے پولیٹیشین نے اور ہمارے جو علماء جو مفاد پرست علماء تھے، یا پچھلے دنوں جو اپنی ملکوتیت کے ملوکیت کے زمانے میں، یعنی خلافت عباسیہ میں، ان لوگوں نے اس قانون، اس نظریے کو پیش کیا تاکہ اپنے مخالفوں کو دبا سکیں اور پولیٹیکلی دبا سکیں، یا مذہب کے نام پر دبا سکیں۔ اب اس آیت میں میں چونکہ قرآن مجید میں تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہی ایسی آیت نہیں جو کہ ما سوائے وہ غلط جو مطلب لیتے ہیں اس کا۔ اب حدیث کی روشنی میں بھی میں دو حدیثیں پیش کرتا ہوں کہ اس میں سے ایک ابن عباس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی ہوا کرتا تھا، مگر شیطان نے اسے پھسلا دیا اور کفار سے جا ملا۔ فتح مکہ کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیے جانے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان نے اس کی معافی کی درخواست کی، جسے آپ نے منظور فرماتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ سوال یہ ہے اس حدیث میں کہ اگر قرآن مجید کا واضح حکم ہوتا کہ مرتد کی سزا قتل ہے، تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدود میں رعایت کرنے والے تھے؟ ہرگز نہیں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کے متعلق یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ قرآن کی عائد کردہ حدود سے ادنا سا بھی تجاوز فرماتے۔ زمین و آسمان ٹل جائیں لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ تو خود چلتا پھرتا قرآن مجید تھے۔ ایک دوسری سنت ہے، اپنا حدیث ہے سنن دارقطنی سے، وہ بھی حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ ان ابی عباس قال المرتد عن الاسلام تحبس ولا تقتل، یعنی آپ کے نزدیک مرتد کو قتل نہیں کیا جائے گا، قید کیا جائے گا۔ یہ دونوں حدیثیں دور حاضر کے علماء اور مولانا مودودی کے نظریے کی مخالفت کر رہی ہیں کہ مرتد قتل ہوگا، مرتد یا مرتدہ قتل ہوگی، یا جیسے کہ نعرے لگاتے ہیں کہ سن لبیک سن سر ناموس رسالت میں سر تن سے جدا، اس کر کے بہودہ قسم کے جو کہ اسلام کی کچھ کے دور دور کا ایسی تعلیمات سے واسطہ نہیں۔ اس بات کی بھی کہ قتل مردوں کے نظریے کہ اس میں بھی کوئی اجماع، یہ کبھی یہ لے لیتے ہیں سہارا کہ امت مسلمان کا اجماع تھا۔ اگر اجماع ہوتا تو اس حدیث میں حضرت عباس کا ذکر آتا ہے، حضرت عثمان جو کہ اپنا خلیفہ ثالث سے خلفۂ راشدین، انہیں کیا نہیں پتا تھا کہ میں اگر یہ اسلام کے میں یہ قتل کی سزا کی تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر رہا ہوں؟ تو یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے کہ جی اسلام میں قرآن مجید میں مرتد کی سزا قتل ہے، یا علماء اسلام کا اجتماع ہے۔ یہ صرف اور صرف اجتماع ان لوگوں کا ہے جو مفاد پرست، جن کو دور دور سے دین کا کوئی واسطہ نہیں، اپنے مفادات کی خاطر ایک جماعت کو دوسری جماعت پر دھوس جمانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ قانون انہوں نے نظریہ فارورڈ کیا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں جو تھیں ان سے تو پتہ چل گیا آپ کو کہ رسول کریم کسی طرح بھی اس حق میں نہیں تھے کہ وہ یہ کوئی اسلام کی حدود کے خلاف کوئی قانون یا کوئی سزا دی جائے۔ تو
حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کہاوت پہ وہی اس کو بھی معاف کروا دیا، کر دیا سو اپنا رسول کریم سے اپنا حضرت عثمان کی سفارش پہ۔ ان کو جو قتل کرنے کا جو وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اسلام سے کاتب بھائیوں سے انکار کر دیا تھا یا مرتد ہو گئے، اصل وہ جا کے مخالف مکہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا، ان پر ان کو اکساتے تھے کہ وہ اسلام پر حملہ کریں، اور اسی وجہ سے اسلام میں کئی ایک جنگیں لوگوں مسلط کی گئی تھی۔ اب یہ خلفائے راشد پھر جب ان کو نہیں ملتی کوئی حدیث، یہ آج کل علماء کو قرآن مجید میں یا کوئی آیت نہیں ملتی یا حدیث میں کوئی نہیں ملتی، تو پھر وہ آ جاتے ہیں خلفائے راشدین کہ جو خلیفہ اپنا پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے مرتدوں کے خلاف جنگ کی تھی اور ان کو قتل کیا گیا، یعنی ان میں سے ایک مسلمہ بالکذاب وغیرہ بھی تھے، جو کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی نبی اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا کہ اس بات پہ کہ وہ اپنے آپ کو نفی جعلی نفی کہلاتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان لوگوں نے جتھا بندی کر کے گڑھا اپنا مسلمانوں کو، جو کہ پہلے اپنا اسلام کے بعد ان کو ان کے اوپر اپنا اپنا کیا نام ہے اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ بہت سارے باغی اکٹھے ہو کے مدینہ پر چڑھائی کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ان کے خلاف جنگ کی، اگرچہ وہ جنگ میں ارد گرد اتنے کمزور ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، کیونکہ اصل اسلامی فوجیں خالد بن ولید کے قیادت میں وہ شام کے محاذ پہ گئی ہوئی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس کا وہ کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کے بعد رسول کریم ابو بکر صدیق کو جب رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ کفار مکہ اکٹھے ہو کے اب مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ یہاں فوج نہیں ہے، جلدی قبضہ ہو جائے، اس بنا پر صدر عمر ابو بکر صدیق نے جو بچہ کچھی فوج مدینہ کے اندر تھے ان کو اکٹھا کر کے رات کے اندھیرے میں ان پر حملہ کیا اور شکست دی۔ جنگ کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو باغ فتح ہو گئی، تو ان میں سے بعض کو قید بھی کیا گیا، غلام بھی بنایا گیا۔ اب اس میں دیکھا جائے کہ وہ باغی، وہ جو اپنا مرتد جو اسلام سے پھر گئے تھے، ان کو پھر انہوں نے قید کیا، غلام بنایا۔ اگر مرتد کی سزا قتل تھی تو وہ پھر قید کرنے کا کیا اس میں تعلق تھا؟ پھر انہیں غلام بنانے کا کوئی تعلق؟ وہ قرآن مجید کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنا قرآن مجید کی نا شریعہ کے مطابق ہر ایکشن ان کا تھا، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ قرآن مجید کے خلاف کوئی ہدایت پر عمل کریں۔ تو اس سے جیسا کہ میں نے بتایا، اگر مرتد کی سزا قتل تھی اور حضرت ابوبکر صدیق کی لشکر کشی کی یہی وجہ تھی، اور اگر اسلام تو توبہ کے باوجود بھی مرتد کے لیے قتل کے سوا اور کوئی سزا نہیں کرتا، تو حضرت ابوبکر صدیق کو اس وقت یہ بات بھول کیوں گئی؟ کیا حق تھا ان کو کہ شریعت اسلامیہ کے اس واضح حکم کے خلاف ورزی کرتے کہ جن کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ لازم تم نے ان کو قتل کرنا ہے اور 3 دن سے زیادہ مہلت نہیں دینی، تو انہیں اس جرم میں پکڑنے کے باوجود قابو میں کر لینے کے باوجود قتل نہیں کیا بلکہ غلام بنا لیا۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح واقعہ آتا ہے حضرت عمر فاروق کے متعلق بھی۔ حضرت ان سے کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ شعری نے مجھے ایک فتح کی خبر پہنچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ کی طرف بھیجا۔ واقعہ یہ تھا کہ بکر بن عوا قبیلہ کے 6 افراد اسلام سے مرتد ہو کر مشرکین کے جتھے سے جا ملے تھے۔
حضرت عمر نے فرمایا ان لوگوں کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی یا امیر المومنین، ان لوگوں نے اسلام سے ارتداد اور اختیار کیا تھا اور مشرکوں سے جا ملنے تھے، قتل کے سوا اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا؟ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میں انہیں قتل کے کیے بغیر صلح سے پکڑتا تو یہ مجھے دنیا میں موجود سب سونے اور چاندی کے مل جانے سے بھی زیادہ پسندیدہ تھی۔ میں نے عرض کی یا امیر المومنین، اگر آپ ان لوگوں کو پکڑ لیتے تو آپ ان سے کیا سلوک فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا میں ان سے کہتا کہ جس دروازے سے نکلے ہو اسی دروازے میں واپس آ جاؤ۔ اگر وہ ایسا کرتے تو میں انہیں کچھ نہ کہتا، اور کچھ اگر وہ نہ مانتے تو انہیں میں قید کر ڈال دیتا۔ اس میں بھی قید کی سزا کا، اگرچہ ان باغیوں کے متعلق اور مرتدوں کے متعلق، لیکن کسی جگہ قتل کس حکم میں؟ اس حدیث میں معلوم ہوا ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی قتل مرتد کے نظریے مخالف تھے۔ پتہ نہیں، علماء کہتے ہیں جی سب علماء اسلام کا اجماع تھا۔ اجماع کیسے بنا؟ میں نے آپ کو حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنا دی، خلفۂ راشدین کی بھی حدیثیں سنا دی ہیں، اس میں تو کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا۔